باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے یہ ہر تفرقے سے پاک ہوتی ہے، ہر مسلک سے پاک ہوتی ہے۔ ہماری کسی مسلک کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی لائن نہیں، کوئی دین نہیں۔ ہماری جو پارٹی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام، تبا تبعین، ولی اللہ، ہم اس پارٹی سے ہمارا تعلق ہے۔ اور آج جو ہماری ویڈیو ہے، یہ ہماری ویڈیو آپ آخر تک دیکھا کریں، تب آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ تو والدین کا نافرمان جو ہوتا ہے، والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کے تمام مخلوق کی والدین کے نافرمان پر لعنت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کی لعنت کا ثمر ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کا جینا تنگ ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے اس کے بچے ہوں، چاہے اس کے رشتہ دار ہوں، چاہے گاؤں والے ہوں، چاہے شہر والے ہوں، چاہے جدھر کا بھی وہ رہنے والا ہو، سب سے پہلے تمام مخلوق اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ جانور ہیں وہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہر چیز اس سے منہ پھیر لیتی ہے، وہ دنیا میں اکیلا ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ مالی طور پہ کمزور ہے تو پھر تو اس کا زیادہ ہی جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر مالی طور پر اللہ رب العزت نے اس کے تقدیر میں زیادہ لکھا ہوا ہے تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ تو پھر کچھ لوگ اس سے بولتے ہیں لیکن دال گاتے ہیں۔ تو کیونکہ ہے تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے اس کو پیدا کیا جو مائی باپ کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کا نافرمان ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے روزی میں بھی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے دین سے بھی روک لیتے ہیں، جو دین اسلام ہے اس سے بھی وہ ہٹ جاتا ہے، رک جاتا ہے، یا برائے نام رہ جاتا ہے۔ جو مائی باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، چاہے بیوی ہو چاہے کوئی بھی شخص والدین کا نافرمان ہے تو اس کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں۔ اگر وہ مسجد میں بھی چلا جاتا ہے تو تب بھی اس کو جھڑکیں پڑتی ہیں اور وہ بیزار ہو جاتا ہے، اس کا جو دل ہے نا یہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح کی بیمار کا تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ انسان اصل میں اندر سے ہار جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ہار جاتا ہے۔ تو وہ دنیا میں نا پریشان جو ہے نا پریشانی حالت میں اپنے آپ کو پاتا ہے، تو وہ جو ہے نا بہت ہی مجبور لاچار ہو جاتا ہے، بشرطے کہ توبہ کر لے۔ توبہ کرے گا تو پھر یہ آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف صلح کرنے شروع کر دیں، مگر اللہ کی ذات جو ہے نا اس کا بدلہ ضرور اس شخص سے لے گا کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، یا جو اللہ سے شرک کرتا ہے، اس کا بھی جینا محال ہو جاتا ہے۔ لوگ اس سے متفر ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں، اللہ سے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کے آگے وضاحت سے کھول کھول کر بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا اس کے ساتھ کیا سلوک دنیا میں اور آخرت میں ہوگا۔
تو یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے والدین کی نافرمانی۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بدبخت بیٹے جو اپنی والدہ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی مان کا۔ آلے ایسا کرنا اس شخص کے لیے اتنا نقصان ہوتا ہے، اگر یہ بات وہ سوچ لے کہ میں اپنی والدہ کو اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے گھر سے نکال رہا ہوں، تو یقین کریں کہ اگر اس کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ یار اتنا میرا بڑا نقصان ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی والدہ والد کو کبھی بھی گھر سے نہ نکالے۔ حالانکہ دیکھیں کہ والدہ کتنے جتن کرتی ہے، کتنی مشکلات سے اولاد کو پیدا کرتی ہے، اور جب جوان ہوتے ہیں تو وہ گھر سے نکال دیتے۔ اسی طرح والد سے بھی جو بندہ برا سلوک کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس پر اپنی نظر کرم رحمت سے کبھی نہیں دیکھیں گے، اور وہ سیدھا جہنم جائے گا۔ جو والدین کا نافرمان ہے، نہ اس کی زکوٰۃ منظور ہے، قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، کوئی بھی دنیا کی عبادت ذکر اس کی قبول نہیں ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی بھی کوئی نماز، روزہ، حج، صدقہ، زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ لوگوں کو جو دے گا اس کا فائدہ ہو جائے گا، مگر اس شخص کے لیے جہنم ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ میں اپنی طرف سے، اپنے آپ سے میں خود نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، فرمان ہے کہ جو بھی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص والدین کی نافرمانی کرے گا، چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو، دونوں میں سے جس کی بھی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، آئندہ کے بعد کچھ نہ کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، اللہ سے صلح کر لے گا۔ وہ جنگ ہوتی ہے، وہ شرک ہوتی ہے، وہ نافرمانی ہوتی ہے۔ جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے وہ گناہ گار ہے، وہ سیاکار ہے، وہ بدکار ہے، جو اللہ کا حکم نہ مانے، اس کے رسول کا حکم نہ مانے۔ میں آج آپ کو سیدھی باتیں بتا رہا ہوں۔ اس کی کوئی حج، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، کوئی چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مائی باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں اور بھی آپ کو واضح بتا دوں کہ بعض ماں کا حق زیادہ جتاتے ہیں اور والد کا حق کم جتاتے ہیں۔ والد کی سیوا کم کرنے کی اور والدہ کی سیوا زیادہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا بھی گناہ ہے۔ دونوں، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو پائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک، احسان کر اور آگے جھکا۔ والدہ کا جو بیان ہے نا، یہ والدہ مسکین ہوتی ہے، یعنی کہ آج اس کو خاوند طلاق دے دے تو وہ گھر سے چلی جائے گی، اس کا اپنا گھر کوئی نہیں ہوتا، اس لیے والدہ کی تکلیف زیادہ کی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کی خدمت یکساں کرو، دونوں پر یکساں احسان کرو۔ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، گھر کے بادشاہ اور وزیر ہیں۔ والد کی اگر دنیا میں اگر کسی کی فوری بددعا لگتی ہے
تو وہ والد ہے جس کی بددعا بہت ہی فوری لگتی ہے اور اسے اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں، منظور کر لیتے ہیں اس دعا کو جو والدین دیتا ہے۔ والدہ اور والد سے دعا ہی لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ والدہ سے دعا لیں اور والد سے بد دعا لیں، یا والد سے دعا لیں اور والدہ سے بد دعا لیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی آپ کو بد دعا دے دی تو سمجھ لیں کہ آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بشرطے کہ آپ معافی مانگ لیں۔ یہ دو ایسے جرم ہیں، شرک اور والدہ اور والد کی نافرمانی، جو اللہ کبھی انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ دو جرم جس میں پائے جائیں، اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا، استغفر اللہ، اللہ کبھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور کوئی والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی، تو یقین مانو کہ وہ سیدھا دوزخ ہے۔ اگر کوئی معزز حضرات کوئی اس قسم کے قدمات کے حامل ہیں تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے اور گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر، ہمیں شرک کرنے کی توفیق نہ دے، یا اللہ ہمیں والدین کی نافرمانی کرنے کی توفیق نہ دے، یا اللہ ہم پر کرم کر، فضل کر، رحم کر، یا اللہ ہم پر کرم کر، فضل کر، رحم کر، یا اللہ اس مصیبت پریشانی میں مجھے مبتلا، ہم سب کو مبتلا نہ کرنا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یا اللہ ہمیں شرک ہم کرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہم والدین کی نافرمانی کرنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہم کو سیدھا راہ دکھا، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم تیرا حکم مانیں اور تیرے نبی کا حکم مانیں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر۔ عقل مند سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی یا جو میں نہ کہہ سکا تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ انسان ہوں، انسان کے منہ سے کوئی الٹی پلٹی بات نکل جاتی ہے، تو مجھے معاف کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔